میں صرف ایک مختصر واقعہ، اور یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، اور یہ قوم کے لوگ جو تھے یہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور بڑے ویل آف تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، اور کام کیا کرتے تھے؟ مچھیرے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے۔ یہاں بھی سندھ میں بھی بڑی مچھلی بنتی ہے، تو اس زمانے کے لوگ بڑا پیسے کماتے تھے، اچھا کاروبار تھا، مچھیرے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان کیا لیا؟ حکم ہوا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن، سنیچر والے دن مچھلی نہیں پکڑنی، 6 دن پکڑ لو۔ اچھا، اب امتحان تھا، آرڈر تھا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی، باقی دنوں کے مقابلے میں ہفتے کو مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھی، نظر بھی آ رہی ہوتی تھی۔ حکم تھا ہفتے کو پکڑنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو فرما بردار تھے کہ اللہ کا حکم ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا، شیطان نے ان کو کیا سجھایا، ایسا کرو کہ ہفتے کو شکار نہ کرو، تم حوض بنا لو بڑے بڑے اور نالیاں بنا لو سمندر سے، ہفتے والے دن نالیوں سے پانی حوض میں بھر لینا، مچھلیاں اس میں آ جائیں گی، اتوار والے دن مچھلیاں حوض سے نکال لینا۔ آج بھی شیطان کئیوں کو سمجھاتا ہے نا، یہ سود تھوڑی ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو فلاں اسکیم ہے۔ نہیں جناب، یہ ملاوٹ نہیں ہے، یہ تو سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی شیطان بہت سو کو بہت کچھ سکھا رہا ہے، اور شیطان کی مان کر حرام روزی کما رہے ہیں، اللہ کو نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی یہی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح تو کہہ رہا ہے شیطان تو نہیں آیا سامنے، دل میں وسوسہ ڈالا کہ حوض بناؤ، مچھلی وہاں قید کر لو۔ اس قوم نے یہ کرنا شروع کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے کہ تم بھی کیا کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ نہ مانے، جو عبادت گزار لوگ تھے، فرما بردار تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تمہارا ہمارا تعلق ختم۔ دونوں قوموں کے درمیان ایک دیوار بنا دی گئی، حالانکہ تھے رشتہ دار، چاچا، ماموں، خالو، بھائی، کہ تم جو نافرمان ہے اس طرف، جنہوں نے شکار کرنا ہے ہفتے والے دن دیوار کے اس طرف، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ 12,000 لوگ تھے، 12,000، یہ دیوار کے اس طرف چلے گئے، باقی لوگ ادھر رہنے لگے۔ پہلے تو حضرت داؤد نے بہت سمجھایا، نہ مانے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہلاکت کی دعا کر دی کہ اللہ یہ بندے تیری فرما برداری نہیں کر رہے، مالک انہیں برباد کر دے۔ اب عذاب کیا آیا سنیے۔ تاریخ میں یہ ایسی بات ہمیں 1400 سال پہلے بیان کر چکا، بہت سارے لوگ آج پہلی بار سنیں گے۔ ان 12,000 لوگوں کا بنا کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں سرکشی کی، تو ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ اب ہوا کیا؟ حضرت داؤد نے دعا فرمائی علیہ السلام، تو جو دیوار کے اس طرف کے لوگ تھے ان کی ایک دن صبح یہ اٹھے تو آواز ہی نہیں آئی، کوئی عطا پتہ ہی نہیں برابر میں کیا ہو رہا ہے، خاموشی۔ تو کچھ لوگ ادھر سے دیوار سے چڑھ کر جب انہوں نے ادھر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ وہ 12 کے 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے۔ اب دروازہ کھولا اور جیسے یہ بندر ادھر آئے تو اب بندر پہچانتے تھے یہ ہمارا کون رشتہ دار ہے، لیکن انسان نہیں پہچان پاتا تھا یہ میرا چاچا ہے یا ماموں ہے یا بھائی ہے۔ وہ ان کے کپڑوں کو سونگتے، آ کر روتے، 3 دن تک بھوکے پیاسے وہ بندر گھومتے رہے، اور آخر کار وہ دنیا سے چلے گئے، سب ہلاک ہو گئے، نام بھی باقی نہ بچا۔ یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ میں نے تو ایک واقعہ سنایا ہے، علماء بیٹھے ہیں 100 سے زیادہ واقعات قرآن میں رب نے بیان کیے۔ کیا کیا تھا اس قوم نے جو بندر بنا دی گئی، چہرے مسخ کر دیے گئے، برباد کر دیا گیا، داستان بھی باقی نہ رہی۔ کیا کیا تھا؟ اللہ کی بات نہ مانی تھی، حرام کمایا تھا، ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے رزق حرام کمایا ایک بار اور برباد کر دیے گئے۔ آج کاروباری بھائی بیٹھے میرے، میں اور آپ چیک کریں کہ ہم بھی تو کہیں حرام نہیں کما رہے ہیں، ہم بھی تو جھوٹ بول کر
ملاوٹ کر کے، رشوت کا کاروبار کر کے، سود کا کاروبار کر کے اللہ کی ناراضگی کا سامان تو نہیں کر رہے؟ شیطان آج بہت سو کو ادھر سے ادھر سے کان پکڑواتا ہے، کہتا نہیں نہیں یہ تو ساری مارکیٹ کرتی ہے، تم بھی کر سکتے ہو۔ یاد رکھو حرام روزی یہ رب کو سخت ناپسند ہے۔ ایک قوم کا واقعہ قرآن میں بیان ہی اس لیے ہوا کہ دیکھو انہوں نے غلطی کی، تم نہ کرنا، مگر انہوں نے تو ایک حوض بنایا ہے، ادھر تو لگتا ہے ایسے نت نئے طریقے لوگوں نے نکال لیے حرام کمانے کے، جھوٹ بولنے کے، ملاوٹ کرنے کے، دھوکہ دینے کے، قسمیں کھا کھا کر اپنا مال بیچ دیتے ہیں۔ سامنے والا کہ یار اتنی قسمیں کھا رہا ہے، مسلمان سچا ہی ہوگا، گھر جا کے پھر سر پکڑ کے روتا ہے کہ کیا مجھے پہنا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں ایک بات یاد کر لو آج، کہ جو میرے نصیب میں ہے نا وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ کیوں جاتے ہیں حرام کی طرف، کیوں جاتے ہیں جھوٹ کی طرف؟ اور یہ حرام کا مال بندے کا حال کیا کرتا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو بندہ حرام کماتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔